ابھی دکھ رہی ہے آیت نمبر 53؟ یس سر. ٹھیک ہے کیجیے ذرا. وما ابرئ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ. وما ابرئ. ٹھیک ہے. سر اسکرین غائب ہو گئی. جی سر ابرئ کا معنی بری. وما ابرئ اور میں برا یبرئ بری کرنا کسی کو. وما ابرئ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرنا چاہتا. ان النفس ٹھیک ہے. بے شک کہ میرا نفس امارۃ. امارۃ مطلب ابھارنے بھڑکانا. ان النفس امارۃ بے شک کہ میرا نفس مجھے بھڑکائے بالسوء گناہ میں. بے شک نفس بھڑکاتا ہے گناہ پر. الا ما رحم جی ربی. گناہ الا ما رحم ربی یہاں تک کہ میرے مطلب میرا رب رحم کرے. ان ربی غفور رحیم. سوائے اس کے جس پر سوائے ہے نا جس اللہ. پر میرا ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجیے گا ویڈیو چاہے دیکھ لیجیے گا چاہے ڈائریکٹ قرآن سے ہی دیکھ لیجیے گا. اگر ویڈیوز دیکھنے میں بورنگ سا لگے تو آپ ڈائریکٹ قرآن سے بھی دیکھ سکتی ہیں. دیکھ لیجیے گا اس کو. ٹھیک ہے جی سر ضرور. اسٹارٹ کرتے ہیں. چلیے آیت نمبر 56 تک ہم نے کر لیا تھا. 57 سے اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء کہاں ہے؟ وجاء اخوۃ یوسف. یا 56 سے 57 سے. ٹھیک ہے ہم نے یہاں تک کر لیا. وکذالک مکنا. خواب دیکھا. خواب کے بعد بلانے بھیجا. اس کے بعد عورت کو انہوں نے عورت نے جرم کا اقبال کیا یعنی اقبال جرم کیا. اس کے بعد یہاں تک ہو گیا تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وکذالک مکنا لیوسف فی الارض. اس طرح ہم نے جگہ دی زمین میں یوسف کو. یتبوأ منہا رہے وہ اس میں یعنی زمین میں. حیث یشاء جہاں کہیں وہ چاہے. نصیب برحمتنا ہم اپنی رحمت سے پہنچاتے ہیں. من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین اور ہم ضائع نہیں کرتے ہیں احسان کرنے والوں کے اجر کو. اس کے آگے ہمیں کنٹینیو کرنا ہے. یہاں سے آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ولاجر الاخرۃ اکبر. ولاجر الاخرۃ اکبر واو مطلب اور. اجر الاخرۃ کا مطلب آخرت کا اجر. اور اس میں جو آپ کا وہ لگا ہوا ہے لام یہ تاکید کے لیے لگتا ہے. ولاجر الاخرۃ اکبر. خیر اور آخرت کا جو اجر ہے ثواب ہے وہ خیر زیادہ بہتر ہے. للذین ان لوگوں کے لیے. آمنو جو ایمان لائے. ٹھیک ہے. وکانو اور جو یتقو اور جو ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اتقا یتقی سے بنا ہے. یتقون مضارع ہے پلورل ہے. تو ذرا زینب بتا پائیں گے آخرتی پہ زیر کی کیا وجہ ہے؟ ولاجر الاخرتی. والاجر الاخرۃ اور آخرت کا اجر مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے. تو آخرت کا اجر خیر زیادہ بہتر ہے. للذین ان لوگوں کے لیے. یہ وہی ہے الذین ہی ہے. لیے کا معنی دینے کے لیے لی لگایا ہے اس وجہ سے لی آیا ہے ورنہ تو الذین رہتا. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کے لیے بہتر ہے. آمنو جو ایمان لائے اور وکانو یتقون اور جو ڈرتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک چیز کچھ چیزیں گرامر کی ہم ساتھ میں سمجھتے ہوئے چلیں تاکہ گرامر ہمارے لیے آسان ہوتی ہے. جتنا زیادہ مثالیں ہم دیکھیں گے گرامر کی اتنا ہمارے لیے آسان ہوتی جائے گی. کہ لی جو ہے لیے کا جو معنی دیتی ہے لی پریپوزیشن ہوتی ہے. اور پریپوزیشن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ پریپوزیشن جس پہ بھی داخل ہوتا ہے اس پہ زیر دے دیتا ہے. لیکن کیونکہ یہاں پہ الذین ہے اور الذین اور الذی جو یہ سارے جو بھی الفاظ آتے ہیں ان کو ہم گرامر کی زبان میں بولتے ہیں مبنی. شاید ہم نے پڑھا نہیں ہے بک 6 یا 7 میں ہم پڑھیں گے لیکن پھر بھی تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. مبنی ان الفاظ کو کہا جاتا ہے اس طرح کے ورب ناؤنس کو کہا جاتا ہے جن کا لاسٹ کبھی چینج نہیں ہوتا ہے جو ہمیشہ ویسے ہی آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ زیدن ہوتا ہے کبھی زیدن ہوتا ہے کہیں کبھی زیدن ہوتا ہے. لیکن کچھ الفاظ ایسے عربی کے ہیں جن کو آپ ڈھیٹ کہہ لیں مطلب سمجھنے کے لیے یاد رکھنے کے لیے یا کچھ اور آپ کہہ لیں وہ ایسے الفاظ ہیں جن کا لاسٹ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا ہے. الذین اسی میں سے ہے. تو جب ہم کبھی گرامیٹیکلی بتائیں گے تو ہم اس کو کہیں گے یہ حالت جر میں ہے. حالت جر میں جو ہم بک میں پڑھے تھے حالت نصب جر اور رفع.
لیکن یہاں پہ آپ کو جر دکھائی نہیں دے گا. تو آپ سے کوئی پوچھے کہ الذین للذین کیوں نہیں ہوا, للذین کیوں ہے, تو آپ کہیں گے الذین جو ہے یہ مبنی ہے. یاد رکھنے کی کوشش کریں, مبنی ہے. اس کے بالمقابل جو آتا ہے وہ معرب ہوتا ہے, یعنی معرب وہ ہے جس کا لاسٹ چینج ہوتا ہے. تو یہ چیز اگر یاد نہیں ہوگی تو ویڈیو پھر سے چلا کے دیکھ لیجیے گا. زینب کو شاید دقت نہ ہو اس کی, کیونکہ ان کے لیے آسان سا ورڈ ہے یہ, لیکن جو فاطمہ صاحبہ یا شعیب صاحب کو شاید تھوڑا سا اس کو یاد رکھنے میں دقت ہو. لیکن یاد رکھنا چاہیے تاکہ تھوڑا ہم ڈیپ تھوڑا جائیں, تھوڑا گرامر میں اور ہاتھ اپنا ڈالیں, تاکہ وہ سمندر ہمیں تھوڑا نظر آئے. بولا اجر الآخرتی, اور آخرت کا اجر خیر زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے, آمنو جو ایمان لائے, وکانو یتقون اور جو ڈرتے ہیں. اس سے پہلے بھی آ چکا ہے الذی اور الذین میں کیا فرق ہے زینب, الذی اور الذین میں؟ جی سر. الذی اور الذین میں کیا فرق ہے؟ الذی یہ ایک کے لیے, ہاں ٹھیک ہے, صحیح آ رہی ہے. اور الذین بہت ساروں کے لیے. ٹھیک ہے, دونوں میسکولین کے لیے, لیکن الذی ایک کے لیے اور الذین بہت ساروں کے لیے. ہم نے سورہ ناس میں پہلی سورہ میں پڑھا تھا الذی یوسوس, جو وسوسہ ڈالتا ہے جھوک کا معنی دینے کے لیے. چلے آگے چلتے ہیں. وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ, واو مطلب اور, جاء مطلب آئے. جاء بہت پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اذا جاء کے اندر, لہذا جو آپ نے پڑھا ہے اگر وہ یاد رکھیں گے تو بہت ساری آسانی آپ کے لیے ہوتی رہے گی. آئے, وجاء اخوۃ یوسف, یوسف کے بھائی آئے. ٹھیک ہے, اخوۃ یوسف بھائی, اخن کہتے ہیں بھائی کو. اس سے پہلے حالانکہ کیا ہے, پھر بھی ریوائز کے لیے میں بتا رہا ہوں. اور اخن کی دو جمع آتی ہے, ایک اخوا آتی ہے اور ایک اخوان آتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو دونوں جمع ہے, دونوں پلورل ہے بھائی کے معنی میں. یہاں پہ اخوتو آیا ہے, تو اس گولتا سے آپ کے اندر یہ ڈاؤٹ پیدا نہ ہو کہ یہ فیمنن ہے, کبھی کبھار میسکولن کی جمع اس وزن پہ آتی ہے. وجہ اخوۃ یوسف, یوسف کے بھائی آئے, فدخلوا علیہ, تو وہ سب داخل ہوئے ان پر. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ ایک چیز بتا دیتا ہوں میں, جاء سنگولر آیا ہے, اخوا حالانکہ پلورل ہے, کیونکہ ورب پہلے اور ناؤن بعد میں جب آتا ہے, سبجیکٹ بعد میں آتا ہے, تو ہمارے لیے الاؤ ہے کہ ہم سنگولر لے آئیں, بلکہ سنگولر لانا ہی زیادہ بہتر ہے. یوسف کے بھائی آئے, فا مطلب تو, دخلو, داخلہ یدخلو سے وہی ورب بنا ہے, بہت بار ہم پڑھ چکے. فدخلوا, تو وہ سب داخل ہوئے, پہنچے, گئے, علیہ ان پر, علی پریپوزیشن, ہی ان پر گئے یعنی ان کے پاس گئے. فعرفہم, تو فا مطلب تو, عرفہ مطلب پہچاننا, عرفہ یعرفو, عرفہ یعرفو پہچاننا. ہم کہتے ہیں اردو میں بہت معروف ہے, یعنی سب پہچانتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا, معروف و مشہور اسی سے بنا ہے ورڈ, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جوڑ کر کے یاد رکھنا آپ کے لیے آسان ہو. عرفہ مضارع ہے, یعرفو, ٹھیک ہے نا, تو عرفہ یعرفو. فعرفہم, تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا, ہم مطلب ان کو, آل پلورل, میل, میسکولین, جمع. ٹھیک ہے, تو فعرفہم, تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا. وہم لہو منکرون, اور وہ سب لہو اس کے لیے, ہو لوٹے گا یوسف کی طرف, اور وہ سب اس کو منکرون نہیں پہچان پائے. انکرا ینکرو, انکارن کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا بھی ہوتا ہے, اور آدمی اسی چیز کا انکار کر رہا ہوتا ہے جس کو وہ نہیں پہچان رہا ہوتا ہے. تو گویا کہ اس کا ایک معنی انکار کرنا بھی ہے. انکر هذه القصہ, میں اس کہانی کا انکار کرتا ہوں, یعنی اس کہانی کو میں نہیں جانتا ہوں, نہیں مانتا ہوں. تو انکر ینکرو سے بنا ہے منکرون. وہم لہو منکرون, اور وہ سب اس کے منکر تھے, یعنی اس سب کو نہیں پہچان پا رہے تھے, نہیں پہچانے تھے. کس کو؟ حضرت یوسف کو. منکرون باؤنون پلورل کے ساتھ آیا ہے, کیونکہ میسکولین پلورل ہے, بہت سارے ہیں, اس لیے باؤنون کے ساتھ آیا ہے. جیسے مسلمون ہے, جیسے صالحون ہے, ویسے ہی منکرون آیا ہے. ذرا زینب ترجمہ کرنے کی کوشش کریں اس آیت کی, پھر آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اجر الاخرتی, سر وجاء والی یا نہیں وہی ولا اجر الاخرتی سے ولا اجر الاخرتی, اور آخرت کا اجر خیر للذین, مطلب ان لوگوں کے لیے خیر ہے, آمنو, جن لوگوں نے ایمان لایا, وکانوا یتقون, زیادہ بہتر ہے, اس میں تفصیل ہے. آخرت کا اجر زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جی جو ایمان لائے اور متقی ہیں. ٹھیک ہے, خیر اردو میں جو معنی ہے وہ نہیں ہے یہاں پہ, زیادہ بہتر. اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, جو اتملو اسرع والا صیغہ ہے نا, وہی صیغہ خیرن کے وزن پہ آتا ہے, خیر والا, خیر اور شر کے معنی میں. ٹھیک ہے, آگے. جی
वजाअ इख्वतुन, और इस यूसुफ और यूसुफ के भाई आए, फदखलु अलैहि, उन पर मतलब उनके पास आए, उनके पास दाखिल हुए, फअरफहुम, वो लोग नहीं पहचाने, वलम मुनकिरून, मतलब वो उनको नहीं पहचान सके। ठीक है, चलिए ठीक है। तो फदखलु अलैहि से ये भी अंदाजा हो गया कि हजरत यूसुफ जहाँ बैठे थे वो कोई अंदर कमरे में बैठे थे। अगर वैसे आना हो तो जाऊ का वर्ड भी ला सकते थे, लेकिन दखल का वर्ड जो कुरान ने इस्तेमाल किया उससे अंदाजा हो गया कि ये किसी खास कमरे में हजरत यूसुफ बैठे थे और वहाँ ये सारे भाई गए। तो वर्ब से इस तरह का फायदा हमें हासिल होता है कि सीन हमारे जहन में आ जाता है, इन एक एक लफ्ज से कुरान के सीन हमारे सामने आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आयत नंबर 59 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वलम्मा, और मतलब और, लम्मा मतलब जब, वलम्मा जहज़हुम, जहज़ा युजहिज़ु, तजहीज़ मज़दर है, सामान तैयार करना। जहेज का वर्ड इसी से बना है क्योंकि वो सामान होता है बहुत सारा। वलम्मा, और जब, जहज़हुम, जब तैयार कर दिया उन्हें, बिजहाज़िहिम, उनके सामान के साथ। अभी हज़रत यूसुफ ने कुछ भी बताया नहीं है, सिर्फ पहचान लिया है बस। तो जहाजा किसने तैयार किया? कोई हो सकता है वहाँ कोई नौकर हो, या हज़रत यूसुफ का इशारा हो कि हज़रत यूसुफ ने तैयार करवा दिया। तो वलम्मा जहाज़हुम, बस जब उनको तैयार कर दिया, बिजहाज़िहिम, जहाज सामान को कहते हैं क्योंकि पानी का जहाज बहुत सारा सामान लेके जाता था, शायद इसीलिए उर्दू में उसका नाम जहाज रख दिया गया, सामान ले जाने वाला, क्योंकि अक्सर सामानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो बिजहाज़िहिम, उनके सामान के साथ। क़ाल तूनी, क़ाला कहा, तूनी, अता याती का मतलब होता है आना, और मैं इससे पहले 2-3 बार बता चुका हूँ कि जब अता बा के प्रीपोजिशन के साथ यूज होता है तो मतलब होता है लेकर के आना। हजरत यूसुफ ने कहा तूनी, लेकर के आओ, नी, मेरे पास। प्लूरल को ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे इजहबू, जिस तरह जो है कुलू, जैसे जो है इलाबू, वैसे ही तू आओ, नी, मेरे पास, बिअखिल लकुम, अपने भाई को लेकर, यानी मेरे पास आना अपने भाई को लेकर, मिन अबीकुम, अपने बाप के, अपने वालिद के पास से। मिन मतलब फ्रॉम, अबी मतलब वालिद, कुम मतलब तुम्हारे। ये मैंने इससे पहले भी बताया था, अबा, अबी और अबू, इससे पहले मैंने बताया था। दो तीनों में क्या फर्क है? मैंने बताया था कि जब हालत नसब में होगा तो अबा होगा, हालत रफा में होगा तो अबू होगा, हालत जर में होगा तो अबी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि मिन प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है इसलिए अबीकुम है, वरना अबाकुम भी हो सकता था और अबूकुम भी हो सकता था, ठीक है ना। इन बारीकियों को समझिएगा, तभी ट्रांसलेशन में मजा आएगा करने में, तभी, वरना तो आपके पास ट्रांसलेशन हर सबके पास मौजूद है। वलम्मा जहज़हुम, लिहाजा, और जब, जब इरा का मतलब जो होता है लम्बा का ही मतलब होता है, और जब जहज़हुम, उनको तैयार कर दिया, बिजहाज़िहिम, उनके सामान के साथ। साथ का माना बा से आ रहा है, बी, बिजहाज़िहिम, इसलिए जा पे ज़ेर आया है। क़ाल तूनी, कहा लेकर के आना, बिअखिल लकुम, अपने भाई को, मिन अबीकुम, अपने वालिद के पास से। अला तरौना, आ मतलब क्या, ला मतलब नहीं, तरा, तरौना, अलम तरा कैफा, कई बार हम पढ़ चुके हैं, उन्होंने अक्सर आए, चुप रहो। अलम तरौना, अला तरौना, क्या नहीं देखा तुमने, ठीक है, अन्नी, की मैं, बेशक मैं, ऊफिल कैला, औफा यूफी, मादी है औफा और मुदारे है यूफी, पूरा करना, इसी से वफा बना है, ठीक है ना, मुकम्मल करना, पूरा करना, हक अदा करना। और कैल के साथ आता है तो पूरा पूरा तौलना, कैल कहते हैं वजन को, ठीक है ना। अला तरौना, क्या तुम नहीं देखते हो, अन्नी, कि मैं पूरा पैमाना करता हूँ, पूरा तौल के देता हूँ। अला तरौना, क्या तुम देखते नहीं हो, अन्नी उफिल कैला। देखें आप कैसे बना है ये, औफा, औफा यूफी है, नहीं आ रहा है, कुरान के ऊपर ही लिखना पड़ेगा। तो औफा जब आप लिखेंगे तो या के साथ, या पे खड़ा जबर के साथ लिखेंगे, और यूफी है इसका मुदारे, यूफी। मैंने आपको बताया कि जब भी अलिफ इस वर्ब्स में आता है तो वो थोड़ा परेशान करता है। आप देख रहे हैं औफा था माजी में, लेकिन यूफी हो गया मुदारे में, वो अलिफ वाव से चेंज हो गया, ठीक है। तो यूफी यानी जो है, अब इसी से जब आप बनाएंगे, यूफी का मतलब वो पूरा करता है। जब आप मुतकल्लिम बनाएंगे तो ऊफी हो जाएगा, ऊफी, क्योंकि यहाँ पे पेश है तो अलिफ ही पेश रहेगा। तूफी, तुम पूरा करते हो, ठीक है ना। नूफी, हम सब पूरा करते हैं।
وَأَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، کیل وزن کو کہتے ہیں، کلو اسی سے بنا ہے، کلو کا ورڈ ترازو کو، ٹھیک ہے. اوفی الکیلا کہ میں وزن کو پورا کرتا ہوں، اسی سے وفاداری بھی اسی سے ہے ورڈ. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہت بہترین مہمان نواز ہوں. انا مطلب میں، خیر مطلب سب سے بہتر، منزلین منزل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ کرنے والا، مہمان نوازی کرنے والا، ٹھیک ہے. کیونکہ ورڈ سے بنا ہوگا کہ کہیں جا کے ٹھہرتا ہے آدمی، اترتا ہے، تو اسی سے بنائے، یا گھر کا لفظ منزل کا ورڈ بنائے، منزل اس کے اندر رہنے والا. تو میں ایک بہترین کیا بولیں گے انگلش میں، ہاسپٹلائز کرنے والا ہوں، یا ہاسپٹلٹی میری بہت اچھی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ہم. انا میں خیر المنزلین بہترین وہ کرنے والا ہوں، بہترین. میں مار دوں گا، تم کو پڑھانے نہیں دے رہی ہوں، پیچھے بولے جا رہی ہو. میزبان ہوں. ہاں میزبان، بچی اصل میں بولی جا رہی تھی، ٹھیک ہے. بہترین میزبانوں، پلورل آیا ہے، یعنی میزبانوں میں سے بہترین میزبان. یا نون کے ساتھ اس لیے آیا ہے کہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ واو نون والی پلورل جب حروف حالت جر یا حالت نصب میں ہوتی ہے تو یا نون کے ساتھ آتی ہے. مسلمون اور مسلمین میں جو ہم نے فرق پڑھا تھا. کیجیے ذرا زینب ایک بار یہی والی آیت. جی. ولما، اور جب جہزہم تیار کیا گیا، بجہازہم ان کا سامان تیار کر دیا گیا ان کے ساتھ، قال تو کہا اتونی اخی لکم، اتونی پڑھیں گے، یا تو تم قالا لاؤ لام اپنے کو بھائی حمزہ کو. سے ملا دیں گے. اگر وہاں رک رہے تو حمزہ کے ذکر، ہم نے آرڈر کے بارے میں پڑھا ہے نا، یا تو پیش رہتا ہے یا زیر رہتا ہے جنرلی. جی. ائتونی، قال تو کہا یؤتینی مطلب لاؤ، بأخی لکم اپنے بھائی کو، من ابیکم اپنے باپ سے، الا ترون کیا تم نہیں دیکھتے ہو، انی اوفی الکیلا کہ میں مطلب بہت اچھا تول کرتا ہوں، وانا خیر المنزلین اور میں بہت اچھا میزبان ہوں. ٹھیک ہے. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي، فا مطلب تو، ان مطلب اگر، تو اگر، لم تأتونی، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تأتونی تم لے کر کے آئے اس کو میرے پاس، فَإِن لَمْ تأتونی بِهِ، بھائی عطا آنا، با کے ساتھ لے کر کے آنا. بی ہا کس کی طرف لوٹے گا؟ بنیامین کی طرف. اگر اس کو لے کر کے تم نہیں آئے میرے پاس، میرے پاس کے لیے نی کا وڈا ہے، فلا کیل لکم تو نہیں ہوگا کوئی وزن، کیل وزن تول، فلا کیلا تو نہیں تولا جائے گا، لکم تمہارے لیے، عندی میرے پاس کوئی وزن تمہارا نہیں ہوگا، یعنی کچھ نہیں دیا جائے گا تمہیں اناج تول کر کے. ولا تقربون، دینا تو بہت دور کی بات، ولا تقربونی تم میرے سے قریب بھی نہیں ہوگے، ٹھیک ہے نا. تو تقربون قریب ہونا، نون پہ جو زیر لگا ہوا ہے اشارہ ہے یہ کی نی ہے، اصل میں میرے قریب نہیں کیے جاؤ گے، یعنی تم اگر نہیں لائے تو وزن بھی نہیں دیا جائے گا، کچھ دیا بھی نہیں جائے گا، اور تم میرے قریب بھی نہیں کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے. کیجیے ذرا زینب صاحب. زینب جی سر. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي پس اگر تم اسے نہیں لائے، بھی مطلب اس کو اپنے بھائی کو، بنیامین کو، فَلَا الْكَيْلَ لَكُمْ تو تمہیں کوئی بھی وزن نہیں ملے گا، عندی وَلَا تَقْرَبُونَ مطلب مجھ سے کوئی وزن نہیں ملے گا. وَلَا تَقْرَبُونَ کا کیا ہے سر؟ اور تم میرے قریب نہیں رہو گے، جی. یعنی وزن اور دینا تم میرے دوسری قریب بات، تمہیں میرے پاس پہنچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، میرے پاس نہیں آ پاؤ گے، میرے پاس میرے قریب نہ جی آنا، یہ کہہ لیں ذرا، بلکہ آرڈر کہہ لیں کہ تم میرے قریب مت آنا، ٹھیک ہے نا. لا تذهبوا، لا، لا تقربون. ٹھیک. جی. قالو ان سب بھائیوں نے کہا، سنراود، سین لگتا ہے مضارع کے اوپر اس کو مستقبل میں بنانے کے لیے، سنذهب ہم جائیں گے. ہم نے پڑھا تھا کہ سین اور سوف لگاتے ہیں ہم نے ابھی بک 4 میں ہی پڑھا تھا، سین اور سوف ہم لگاتے ہیں کسی چیز کو یعنی پریزنٹ سے اسپیسیفکلی اس کو پاس فیوچر میں کرنے کے لیے. قالو سنراود یراود، اس سورہ میں کم سے کم 3-4 بار آ چکا ہے. سنراود ہم منائیں گے، عنہ اس کے بارے میں، اباہ اپنے والد کو، سنراود عنہ اباہ، عن مطلب اباؤٹ، اس کے بارے میں ہم اپنے والد کو منائیں گے، پھسلائیں گے. وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَفَاعِلُونَ ایسا ضرور کریں گے. ضرور کا معنی کہاں سے ہے؟ لام جو اس کے اندر لگایا ہے وہ اسی سے، فاعل کا مطلب کرنے والا، فعل یفعل کرنا، اسی سے نون بنا ہے فاعلون، ٹھیک ہے نا. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور ہم ایسا ضرور کریں گے. قالوا سنراود انہوں نے کہا کہ ہم پھسلائیں گے، عنہ اس کے بارے میں، یعنی بنیامین کے بارے میں، اباہ اپنے
اپنے باپ کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم جو ہے ایسا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، واو مطلب اور، قَالَ مطلب کہا. ٹھیک ہے نا. اور فتن فتیان کہا جاتا ہے ویسے نوجوان کو کہا جاتا ہے. یہاں آپ کہہ لیں کہ خادم کہہ لیں جو بھی جوان وہاں پہ موجود تھا، جو خدمت کے لیے جوان موجود تھا. وقال لفتیانہ، اور اپنے نوجوان سے کہا اجعلوا بضاعتهم، کہ رکھ دو بضاعتهم ان کی پونجی، یعنی جو سامان لے رہے تھے وہ کچھ پیسہ دے کر کے، کچھ چیزیں دے کر کے سامان وہاں سے لیا جا رہا تھا. بضاعتهم ان کے پیسے کو، ان کی چیزوں کو. بضاع سے پہلے بھی آ چکا ہے، سامان کے معنی میں ہوتا ہے. تو پہلے کیونکہ روپے اور پیسے سے نہیں ڈیل ہوتی تھی، کوئی چیزیں لے کر کے بدلی جاتی تھی، اس سے سامان کا تذکرہ ہے. اس سے اشارہ اس طرف بھی ہے کہ بیسیکلی اسلام پروموٹ اسی پرانے زمانے والے سسٹم کو کرتا ہے کہ آپ اس کاغذ کے نوٹ کو ہٹا کر کے وہی چیزیں جو سامان کے ذریعے لین دین ہوتا تھا، اس میں چاندی کے ذریعے ہوتا تھا، اس کو کیا جائے. اپنے نوجوان سے کہا اجعلوا بضاعتهم، رکھ دو. جعلہ کا مطلب ہم نے بنانا بھی پڑھا ہے اور ہم نے کر دینا بھی پڑھا ہے. یہاں ہم رکھنے کے بارے میں یا کر دینے کے بارے میں ہم پڑھے. اجعلوا آرڈر ہے. اپنے نوجوان سے کہا اجعلوا، رکھ دو بضاعتهم ان کے سامان کو، یا اس اناج کے بدلے میں وہ جو سامان انہوں نے پے کیا ہے وہ بھی رکھ دو. فی رحالہم، رحال کہتے ہیں سواری کو. فی رحالہم ان کی سواری میں، یعنی ان کے اناج بھی دے دو اور پیسہ بھی مت لو. ٹھیک ہے، ان کے سامان میں، اس کی سواری میں، ان کے اس میں رکھ دو. لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ اس کو پہچان لیں، ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارا ہی پیمنٹ جو ہم نے دی تھی وہ ہمیں واپس مل گئی. لعلہم شاید کہ وہ یعرفون، اس سے پہلے آ چکا ہے عرفہ یعرف، لما عرفہم کہ انہوں نے اس کو پہچان لیا. عرفہ یعرف میں نے بتایا معروف، جاننا، پہچاننا. یعرفونہا شاید کہ وہ اس کو پہچان لیں. ہا جو ہے یہ لوٹے گا بضاعہ کی طرف، سامان بضاعہ، کیونکہ فیمنن ہے اس حساب سے فیمنن کا پروناؤن آیا ہے. سو لعلہم یعرفونہا شاید کہ وہ اس کو پہچان لے. اذا انقلبوا، اذا مطلب جب، انقلبوا انقلب ينقلب، سوری کچھ پوچھ جی اب ہو رہی ہے، اسکرین شو نہیں ہو رہی. اچھا نیٹ ورک ایشو ہوگا، چاہے میری طرف سے چاہے. اب ہو رہی ہے نا؟ 62 دکھ رہی ہے آیت. جی اب دکھ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو لعلہم یعرفونہا، شاید، لعل شاید کہ وہ یعرفونہا اس کو پہچان لیں. اذا انقلبوا جب وہ لوٹیں، الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف. اہل گھر والے، خاندان، ہم مطلب ان کے. الی اہلہم، اہلی پہ زیر کی وجہ الی ہے، پریپوزیشن. الی اہلہم جب وہ لوٹے اپنے گھر والوں کی طرف. لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹ کر کے واپس آئیں. ٹھیک ہے نا. یعنی جب وہ گھر جائیں اور اس کو پہچانیں تو جب اچھا ہمیں سلوک کیا رہے گا تو ضرور لوٹ کر کے ہمارے ہی پاس آئیں گے. یہ اس امید کے ساتھ جو ہے احسان کیا تھا حضرت یوسف نے، تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہیں نکل جائیں، دوبارہ نہ آئیں، یا والد صاحب بنیامین کو نہ بھیجیں تو ڈر کے مارے وہ آئے ہی نہ. اتنا اچھا سلوک کیا کہ وہ لوٹ کر کے پھر آئیں. جب آپ اچھا سلوک کریں گے بحیثیت ہے کسی بھی حیثیت سے، آپ دکاندار کی حیثیت سے، آپ کسی اور حیثیت سے، تو لوگ آپ کے پاس لوٹ کر کے دوبارہ آئیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ لعلہم یرجعون شاید کہ وہ پھر آ جائیں، یعنی ابھی لے کر کے جب سامان جائیں گے پھر ختم کر کے پھر سے آ جائیں. تو کہہ رہے ہیں کریں گے پوچھنا ایک بات کی، سوری زینب کی کریں گی. جی سر. قالوا تو انہوں نے کہا نراودہ عنہ، ٹھیک ہے. ہم اپنے باپ کو پسند آئیں گے اس کی طرف ہے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور بے شک ہم ایسا ہی کریں گے. وقال اور کہا لفتیانہ اپنے مطلب نوجوان سے، اجعلوا رکھ دو بضاعتہم ان کے سامان کو، فی رحالہم ان کی ہی سواری میں، لعلہم یعرفونہا کہ وہ انہیں پہچان لے. اذ انقلبوا اور وہ آئے، الی اہلہم ان جب وہ کے لوٹے، گھر سے، لعلہم انقلبوا کہ وہ لوٹے، جب وہ لوٹے تب وہ پہچان لیں، الی اہلہم اپنے گھر کی طرف جب لوٹے. لعلہم جب وہ گھر کے، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ اس وجہ سے ہی پھر واپس آئے. ٹھیک ہے، شاید کہ وہ دوبارہ آئیں. بارہ لوٹ. چلے ٹھیک ہے، یہیں تک رکھتے ہیں آج. آیت نمبر 62 تک ہم نے کر لیا ہے. انشاءاللہ 63 سے آگے نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. یہ آیتیں آج ہم نے پڑھ لی، 3-4 آیتیں آج ہم نے پڑھ لی ہیں. نئے الفاظ ضرور دیکھ لیجیے گا، کچھ نئے الفاظ آئے ہیں جن لوگوں کے لیے نئے ہوں گے وہ دیکھ لیجیے گا.
ایک بار دیکھتے ہیں رجل آخرت خیر للذین اتقى یتقی ڈرنا تقوی اسی سے بنا ہے. اخوا کوئی نیا ورڈ نہیں ہے. دخلوا علیہ عرف یعرف سے پہلے حالانکہ آ چکا ہے لیکن پھر بھی یاد کرنے کی کوشش کیا. بہت بار قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اور عام بول چال میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عرف یعرف. ٹھیک ہے. منکرون انکر ینکر انکار کسی چیز کا انکار کرنا یا کسی چیز کو نہ پہچاننا اور دونوں میننگ ملتا جلتا ہے. جہز یجہز تجہیزا سامان تیار کرنا. جہاز سامان ٹھیک ہے. جہاز سامان. عطا یاتی آنا ٹھیک ہے اور کوئی نیا ورڈ نہیں ہے اور کوئی نیا ورڈ نہیں. اوفا یوفی پورا کرنا. وفاداری کا ورڈ بھی اسی سے بنا ہے اور پورا کرنا مکمل کرنا کمپلیٹ کرنا. کیل وزن ٹھیک ہے. منزلی منزل کہا جاتا ہے یعنی مہمان نواز مہمان نوازی کرنے والا. عطا فلا کیل لکم عندی ولا تقربون ٹھیک ہے نا. سنرابط اباہ ان لفاعل. فتیان فتیان نوجوان کو کہا جاتا ہے یا یہاں خادم کے معنی میں. اجعلوا بضاعہ سے پہلے آ چکا سامان کے معنی. رحال سواری. لعلهم يعرفون انقلب ينقلب لوٹنا پلٹنا یعنی انقلاب اسی سے آیا. انقلاب آتا ہے تو ایک ریولیوشن آتا ہے تبدیلی آتی ہے پلٹ جاتا ہے. لعلهم يرجعون ٹھیک ہے. چلیے یہیں تک رہتے ہیں. آیت نمبر 63 سے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اسٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا سمجھنا ہم تمام لوگوں کے لیے آسان کر دے. اس کی باریکیوں کو سمجھنا ہم تمام لوگوں کے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی اس محنت کو قبول کرے تمام لوگوں کے لیے آسان بنائے اور میرے لیے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.